خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ایک مزیدار ڈش تیار کی جاتی ہے اور ہوتے ہیں ہمارے ساتھ شیف اقبال. سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری. میرے مولا مجھے بچا لے میں گناہوں میں گرا ہوں. شیف اقبال کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک شبیر بھائی، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ مرغی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آج ٹکا سب کو بہت پسند ہوتا ہے تو چکن ٹکا بنائیں گے، لیکن چکن ٹکا بن جو سحری اور افطار دونوں کے لیے بہت مزے کا. تو یہ کیا ہڈی نہیں ہے اس میں؟ بون لیس سے. تو ویسے تو نارملی ہم جو چکن ٹکا کھاتے ہیں ہڈی سے پکڑ کے پھر ظلم کرتے ہیں. شبیر صاحب ٹکا جو بنتا ہے میٹ سے زیادہ ہے نا، مسالوں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں تو ٹکے کے مسالے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح ذرا بتائیے. تو سب سے پہلے بلکہ انگریڈینٹس دیکھ لیجئے. دہی تو ایڈ کرنا ہے، ساتھ ہی چکن بون لیس ہے، ادرک لہسن پسا ہوا، کالی مرچ موجود ہے، پسی ہوئی لال مرچ، پسا گرم مسالہ، نیمبو کی کھٹاس اور سبھی چیزیں ایڈ کرنی ہیں. تو سب سے پہلے میٹ چکن کو ذرا کاٹ لیتے ہیں. نائف کا شارپ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، اگر نائف کھردری ہو تو؟ نائف جتنی تیز ہوگی اتنی آپ اچھی کٹنگ کر پائیں گے. یہ دیکھ، ٹھیک ہے، سمپلی اس کے 2 پیس کیے، بیچ سے آپ نے 2 کر لیا. گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی نا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. یہ دیکھیں، سمپلی اس کے 2 پیس کیے. واہ واہ. اور یہ باقی میٹ کا بھی اس کے اچھا، اس طرح سے بون لیس تو ہمیں مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے. جب ہم چکن یا مرغی کٹواتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ اس طرح کے بنا دیں. جی بالکل بون لیس ہوتا ہے، لیکن اس کے ہم پیسز فلے کر رہے ہیں. یہ آپ کر بھی سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں کہ بریسٹ کو آپ نے پھر ذرا تھن کر لینا ہے، تو ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد اس میں ہم اس کی مکسنگ کی جانب چلتے ہیں. ٹھیک ہے، چکن میں سبھی چیزیں ایڈ کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اس میں ایڈ کرتے ہیں لال مرچ، ہاں، کالی مرچ، بلیک پیپر، پسا ہوا گرم مسالہ، ہاں، ادرک لہسن. غصہ نہ ہے اس لیے. جی بالکل بالکل. کولیسٹرول کنٹرول. کولیسٹرول کنٹرول. اور کوکنگ آئل ایڈ کرتے ہیں، لگ بھگ بہت زیادہ تو نہیں، لیکن اس وقت 2 سے 3 کھانے کے چمچے، اور اسے اچھی طرح سے میرینیٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ میرینیٹ کریں. جی، کیمرہ آپ کو دکھاتا رہے گا، میں ذرا علماء کرام سے گفتگو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتا ہوں. اچھا مفتی اسحاق صاحب، یہ بتائیں، بعض لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں بھی یہ کرتا ہوں کہ ریاکاری کی والی گرفت آ جائے گی. وہ کہتے ہیں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو کیا کروں، ایسے بندوں کا پتہ بھی ہے گڑبڑ ہو رہی ہے، گلا تو دبا نہیں سکتے کیونکہ لفظ جو استعمال کیا ہے یہ اہل علم ہی استعمال کرتے ہیں، اس لیے گلا نہیں دبا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. دیکھیں 3 چیزیں، ایک ہے اخلاص، یعنی ہر عمل کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا. صحیح. دوسرا ہے اس میں ریاکاری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے مخلوق سے اجر کے طلبگار یا اجر کے متمنی ہونا. اور تیسرا اس میں ہے تحدیث نعمت. اخلاص اور ریاکاری پہ چونکہ طویل گفتگو ہو چکی ہے. تحدیث نعمت کا معاملہ یہ ہے کہ نعمت کا اظہار کرنا شکرانے کے طور پر. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ کوئی شیخ ہیں، استاد ہیں، بڑے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ بات کرتا ہوں اپنے طلباء کے سامنے، اپنے مریدین کے سامنے، یا ائمہ مساجد ہیں وہ اپنے مقتدیوں کے سامنے کوئی اگر بات کرتے ہیں اور ان کی نیت درست ہو، کیونکہ اول اپنی نیت پر غور کرنا ہے کہ نیت کے اندر تو کہیں فساد موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر نیت کے اندر فساد موجود ہے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ تحدیث نعمت نہ ہوا بلکہ وہ ریاکاری ہو گئی. اس لیے علماء نے فرمایا 3 مقامات پر اپنی نیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، کوئی بھی عمل اختیار کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ جناب اس وقت آپ کی نیت کیا ہے. نمبر 1 کہ عمل شروع کیا، نیت کیا تھی، اللہ کی رضا ہے یا مخلوق کو دکھانا مقصود ہے. دوسرا، جب عمل شروع ہو گیا درمیان میں آ جائیں، نماز بالکل درست شروع کی تھی، روزہ بالکل درست شروع کیا، لیکن درمیان میں نیت کے اندر کوئی فساد پیدا ہو گیا، اس پر نیت کو درست کرے. دوسرا مقام آ گیا. اب تیسرا مقام یہ کہ عمل مکمل ہو گیا. اب عمل مکمل ہونے کے بعد اس کا بلا وجہ دوسروں پہ اظہار کرنا. اب یہ اظہار کرنا جو ہے یہ یا تو ریاکاری میں آپ کو لے جائے گا یا تحدیث نعمت میں لے جائے گا. تو اس وقت اگر آپ کی نیت درست ہے
اور آپ کے کچھ کہنے سے اگر آپ کے جو متبعین ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر آپ تحدیث نعمت کے طور پر وہ بات ان کو بتا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات اور سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اخلاص اور ریاکاری پہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک چیز جو میں متبرس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم ہر عمل چھپا کے کریں، بلکہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو آپ کو دکھاوے کے طور پہ کرنے پڑیں گے، اور شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ دکھا کے کیے جائیں. اس میں دکھاوا الگ ہے، دکھا کر کرنا الگ ہے. مثال کے طور پر ایک مسلمان مرد ہے، اس کو حکم ہے مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھے. اب وہ کہے جناب میں تو بہت ریاکاری سے بچنا چاہتا ہوں، اخلاص کے ساتھ میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں. تو نہ بابا، اب آپ کے بارے میں بدگمانی قائم کی جائے گی کہ آپ جماعت ترک کر رہے ہیں. کوئی سیٹھیا ہے جس کو اللہ نے بہت پیسے دیے ہیں، وہ چھپا کے زکوٰۃ نہ دے بلکہ اعلانیہ زکوٰۃ دے، نیت کی درستگی کے ساتھ، کہ لوگ اس کے بارے میں بدگمانی قائم نہ کریں کہ پیسے چھپا کے رکھا ہوا ہے اور یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں آپ کو شریعت نے حکم دیا کہ اپنی جو نیکی ہے اس کو ظاہر کریں، لیکن وہی والی بات ہے کہ نیت کو درست رکھی جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اس کا خلاصہ بہت زبردست. کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بلند نیکی یا اللہ کی بارگاہ میں قوت والی شے یا طاقت والی شے کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب زمین کو پیدا فرمایا، زمین حرکت کرنے لگی. اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو میخے بنا کے زمین میں گاڑ دیا. فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے پہاڑ سے زیادہ قوت والی یا طاقت والی شے کوئی اور نہیں بنائی. اللہ تعالی نے لوہے کو پیدا فرمایا، لوہے نے پہاڑ میں شگاف ڈال دیا، کہا کہ یہ طاقتور ہے. اللہ نے آگ کو پیدا فرمایا، اس نے لوہے کو جلا دیا. اللہ تعالی نے پانی کو پیدا فرمایا، اس نے آگ کو ختم کر دیا. اب اللہ تعالی نے ہوا کو پیدا فرمایا، ہوا پانی کو کبھی ادھر لے جائے کبھی ادھر لے جائے. اب فرشتوں کے اندر یہ مکالمہ ہے، گفتگو ہے کہ طاقتور زمین ہے، طاقتور پہاڑ ہے، طاقتور لوہا ہے، طاقتور آگ ہے، طاقتور پانی ہے یا طاقتور ہوا ہے. جب یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا، رب کائنات جل وعلا نے فرمایا تمام چیزیں طاقت و قوت والی ہیں، لیکن میرے نزدیک جو طاقت و قوت والی شے ہے بلند ترین وہ کیا ہے کہ بندہ مومن اپنے دائیں ہاتھ سے خیرات کرے، اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو یہ وہ نیکی ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے کہ تمام اعمال مقصود اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو. لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر نیت کی درستگی کے ساتھ اگر کوئی تحدیث نعمت یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکریہ کا اظہار کرنا، تو یہ پھر کوئی بری بات نہیں ہے. اس میں ایک چیز اور کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خیر کا کام ہے، اس میں اسراف تو نہیں ہو رہا، خیر کا کام ہے، اس کے اندر کوئی برائی والا معاملہ تو نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اصل معاملہ وہی ہے کہ زبان کچھ کہہ رہی ہو، دل کچھ کہہ رہا ہو، تو یوں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل و زبان یکجان ہونے چاہیے کہ جو نیت دل میں موجود ہے زبان سے بھی وہی الفاظ ادا ہونے چاہیے. ابھی قبلہ شاہ صاحب سے آپ نے پوچھا تھا کہ والدین کی خدمت کے بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ اس کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے جو خدمت کی وہ اللہ کی رضا کے لیے کی. لیکن اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ آپ سے پوچھا جائے کہ جناب آپ روزہ دار ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اب آپ کریں نہیں جناب میں تو عاجزی کر رہا ہوں، میں کہاں روزہ دار میں کہاں نمازی، تو آپ فتویٰ لگ جائے گا روزہ رکھتا نماز نہیں پڑھتا. تو لہٰذا تحدیث نعمت بھی ہو، لیکن ساتھ میں یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ کہاں کس چیز کا اظہار کرنا ہے، کہاں کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، آج میں نے انٹرو کیا تھا، بعض لوگ بہت ناشکری کرتے ہیں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، سامنے والے کو ایسا مل گیا، وہ ایسے کپڑے پہنتا ہوں، اس کی کیا بات ہے، اس کے پاس تو جو کچھ ہے اس کے باوجود اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کے جملے مسلسل پورا دن ہر گفتگو میں ہر محفل میں ادا کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ بات کی تھی، میں ذرا دیکھ لوں چکن کا کیا حال ہے، اور چاہوں گا اس پر ایک ترغیبی کوئی مختصر سی گفتگو آپ کی طرف سے، لیکن جامع گفتگو ہو کہ جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ بس اپنی بربادی ظاہر کریں اور شکوے کرتے رہیں، اس کے بارے میں شاہ صاحب سے بات کریں گے. جی بھائی. جی شبیر صاحب، آپ نے شکریہ تھینکس فور لینے کی بات کی، شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ بھی آئی تھنک بلیسنگ سے اللہ کی، چاہے سبزیاں، فروٹس، گوشت، جس سے جو آپ کی زندگی کو چلاتے ہیں، نعمتیں رب کی. بالکل ایبسلیوٹلی. تو اس کے فائدے بھی. تو یہاں آئل ایڈ کیا ہم نے، تکہ بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا، لگ بھگ 2 ٹیبل اسپون. اور اس میں ہم نے یہ شامل کیا چکن میرینیٹڈ. اور سر سے بات ہوئی تھی وہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ چکن بنانے کی بگیسٹ ریزن یہ کہ جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے. لیکن ہم فش کا بھی تکہ بنا سکتے ہیں، مچھلی میں بھی اومیگا 3 ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی مزہ بھی آئے گا. بنانے کا طریقہ سیم ہوگا. بالکل شبیر بھائی، چاہے مچھلی صاحبہ ہوں یا مرغی صاحبہ ہوں، بالکل بالکل، یا بچڑے صاحب ہوں،
बिल्कुल, और खाने वाले भी साहिब हो या साहिबा हो। हाँ अच्छा ये बताएं, ये आपने अभी ब्रेड क्यों गर्म की थी? ब्रेड से खाएंगे इसको? जी जी, ये बन है ना इसके, लाइक बन। बर्गर बना रहे इसके टिक्का। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ब्रेड से हमने टोस्ट कर लिया, हाँ ना मक्खन अप्लाई किया ना मेयोनीज, एज इट इज। उसके बाद इसमें कुछ चटपटी बनाएंगे तो मज़ा तो ज़रूर आएगा। ठीक है। तो बस एक जैसे ही कलर आया तो इसे आपने टर्न ओवर करना है ताकि अगली तरफ से भी इसका कलर आ जाए। ये देख, पहले तो कहते थे ये धुआं सा कहाँ से उठता, आपके ये शोला सा कहाँ से उठता। ये देखिए ठीक है, तो क्या बात। बस कलर तो आ जाएगा। अच्छा घर पे ये ट्राई तो नहीं करना कि आग यूं बहुत अच्छी बात कही शबीर सर, हादसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ना करे ऑयल की आग बहुत खतरनाक होती है। जरूरी है ये बात बता। खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कभी लग जाए तो जो पानी तो आपने कभी ऐड नहीं करना, जो सब्जियां गोश्त जो चीजें मौजूद हैं, ब्रेड, वो सब आपने इसके अंदर डालनी है, फौरन आग बुझ जाएगी। बुझ जाएगी। ठीक है जी शाह साहब, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये आदत कैसे कायम? जी बिल्कुल, देखिए आपका जो सवाल था कि नाशुक्री के जुमले मुसलसल कहना, एक तो देखिए ये भी नीयत पर मुनहसिर है। एक शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ की फरावानी जी और चीज़ की सहूलत अता फरमाई है, लेकिन उसकी तबीयत ही फ़क्र की तरफ है। हाँ कि वो चीज़ें हैं लेकिन उसका दिल ही इस्तेमाल करने के लिए नहीं हो रहा है, ये एक अलग चीज़ है। ये तो खासियत में आएगा। जी है खासियत। लेकिन उमूमन यानी दिल जो है उसका इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा, नाशुक्री के लिए नहीं, बस वो चाहता है कि हल्का सा कपड़ा पहन लिया, कोई जूता उसने हल्का सा आम सा खरीद लिया, लेकिन उससे उसकी नीयत ये ना हो कि लोग ये कहें इतने बड़े मालदार आदमी देखो दरवेश बने फिरे, वाह 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 क्या इनके सारी है। ये आपकी नीयत के ऊपर है, सही, ठीक है ना, तबीयत के ऊपर। अब यह है कि अल्लाह ने इनामात दिए हैं लेकिन फिर उसको जाहिर ना करना, ये एक तरफ से नीयत के एतबार से मायूब भी है। तो कुरान का हुक्म था कि जो अल्लाह ने नेमतें दी उसका चर्चा करो, और हदीस पाक में तो एक वसी तवातुर के साथ रिवायात आती हैं कि अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उसका असर तुम्हारे बदन पर होना चाहिए, अच्छा तुम्हारे चेहरे पर होना चाहिए, तुम्हारे अखलाक पर होना चाहिए। अब इसको जोड़ दें तकब्बुर के साथ। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने कहा था या रसूल अल्लाह अच्छी सवारी तकब्बुर है, और अच्छा जो है कि वो घर तकब्बुर है, अच्छा लिबास पहनना तकब्बुर है। सरकार इस्लाम ने फरमाया अल्लाह तो खुद जमील है और जमाल को पसंद करता है। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो फरमाया अच्छा रिस्क हलाल से अगर आपने अच्छी सवारी और गाड़ी ली है, हाँ तो ये तकब्बुर नहीं। सही, रिस्क हलाल से अगर आपने अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है, अपना मकान बनाया, ये तकब्बुर नहीं। रिस्क हलाल से अगर आपने अच्छा कपड़ा और लिबास पहना है तो ये तकब्बुर नहीं। तकब्बुर और रिया जब आएगा कि जब आप जिसके सामने कर रहे हैं उसको क्या हैसियत दे रहे हैं। हाँ अगर उस पर अपना सबकत और अजर और दाद चाह रहे हैं उससे आप, तो ये रियाकारी में चला गया। ठीक है। उसको हकीर समझ रहे हैं तो ये तकब्बुर में चला गया। हाँ तो इजहार नेमत जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की रज़ा। लेकिन इसमें एक ये भी है, हदीस पाक में ये भी आता है कि अगर इजहार नेमत से बंदे को ये डर लगा हो कि मुझसे कोई हसद कर लेगा और लोग पीछे पड़ जाएंगे, नजर लगा देगा, हसद कर देगा और वो मेरे टॉ में रहेगा फिर। हाँ और तो इसमें भी हुजूर अलैहि सल्लम की हदीस मुबारक कि अगर हसद के डर से अगर वो अपनी किसी नेमत को छुपाना चाहे तो वो भी जायज़ है। सही। यानी दोनों चीज़ों के अंदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की रज़ा, अपनी यानी सामने वाले पर बढ़तरी या उससे हुसूल अजर की नीयत ना हो। सही। तो ये चीज़ अगर सामने वाले से ख़त्म हो जाए और उसके शर से बचने के लिए अगर बंदा करे एक, और अल्लाह से खैर लेने के लिए उसका इजहार करे, तो ये सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें लेकिन एक अल्लाह ने लेकिन आज देखे ना एक मामला बन गया है कि हम एक छोटी मोटी वेलफेयर चलाते हैं। हाँ तो मुझे एक दोस्त कहने लगे कि आप इतनी बड़ी गाड़ी से उतर कर अगर आप जाएंगे चंदा लेने तो कोई आपको चंदा कहाँ से देगा। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है कि मैं फटी हुई चप्पल पहन के जाऊँ और बिल्कुल एक मफलूकुल हाल हो जाऊँ, क्योंकि मेरा जो किसी से मुतालबा करना है वो एक वकील बन के लोगों तक पहुँचाना है। हाँ, हम भी खुद अल्लाह की रब्बुल आलमीन के फजल करम से हम कुछ कर रहे हैं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए चाहते हैं। क्यों ये क्यों कर रहे हैं आप? हमने कहा इसलिए कि अल्लाह ने ये फरमाया कि जिस तरह खुद के माल से आप लोगों की खिदमत करें ये आप पर ज़रूरी है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, उसकी भी मजम्मत की गई है जो लोगों को मिस्कीन के खिदमत के लिए उभारता नहीं है।
اچھا یعنی خود دینا کافی نہیں ہے. ہاں، اگر آپ ابھار. اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی مسکین غریب کی مدد کر سکتا ہے تو آپ پر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو ابھاریں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چندہ لینے کا مزاج یہ کہ بندہ بالکل بغیر منہ دھویا پہنچ جائے. ہاں لوگ کہیں یہ بڑے مسکین سے ہیں. تو یہ آپ خود کے لیے مانگ رہے تھے یا مسکینوں کے لیے مانگ رہے تھے؟ صحیح، ٹھیک. کہا جی مسکینوں کے لیے مانگ رہے تھے. پھر جو اللہ نے آپ کو انعام دیا ہے, آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں صحیح. اور اچھی گاڑی آپ خرید سکتے ہیں, تو اس میں آپ جائیے اور معاملہ کیجیے. بلکہ یہ تو بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے, آپ اپنے کاروبار پہ توجہ دینے کے ساتھ ساتھ مساکین کی مدد کے لیے اور بھی یہ نکلیں. آیت دیکھیں بڑی آپ کو اپیل کرتی ہے, Attractive. وَلَا يَحُضُّ ہاں. عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, کہ تو لوگوں کو ابھارتا کیوں نہیں ہے مسکین کے لیے. کیا بات. تو لوگوں کو ابھارتا کیوں نہیں غریبوں کے لیے. صحیح. تو خود دینا اور ہے, دینے کے ساتھ لوگوں کو تیار بھی کرنا ٹھیک ہے. ہے. تو یہ جذبہ ساتھ میں ہونا چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ تھیں, ہماری بہن, اور سامنے نہیں آنا چاہتی. انہوں نے یہ کال کی اور بات کی کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے, یعنی ان کے شاید آپس کا کوئی گھر کا میٹر ہے, تو وہ اس جھگڑے کی وجہ سے کافی ٹینشن ہے. کیسے سولو کیا جائے میاں بیوی کے جھگڑوں کو, ڈاکٹر فضل صاحب سے پوچھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آيات